السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں نے شہزادوں اور شہزادیوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ ان کے محلات، زیورات، طرح طرح کے کپڑوں اور کھانوں کا سنا ہوگا، لیکن آج آپ سب کے لیے ایک پرہیز اور عبادت گزار شہزادی کی کہانی سناتے ہیں۔ شہزادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی پیاری، سب کی لاڈلی، لیکن پیار نے نہ اس کو بدتمیز بنایا اور نہ ہی ضدی۔ شہزادی کو اپنے ابو سے بہت محبت تھی۔ وہ شکل اور انداز میں بالکل اپنے ابو سے ملتی جلتی تھی۔ اگر اس کے ابو پریشان ہوتے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، اگر کوئی اس کے ابو کو ستاتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ شہزادی نہ کھیل کود کی شوقین تھی اور نہ ہی اچھے اچھے کھانوں کی، زیور اور نہ کھلونوں کی، بلکہ بچپن سے ہی سنجیدہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ابو بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں مشکل بھی آتی ہے اور اس مشکل کا مقابلہ پورے گھر کو مل کر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی امی بھی ایسی تھیں، ہر کام میں ابو کا ساتھ دینے والی، ہمت بندھانے والی۔ ایک بار دشمنوں نے شہزادی اور اس کے سارے خاندان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا۔ وہاں کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا۔ شہزادی نے اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ پتے ابال ابال کر کھائے اور گزارا کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے شہزادی اور اس کے گھر والوں کو اس مشکل سے نجات دی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شہزادی کی امی کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ دشمن اب اس کے ابو کو بھی ستانے لگے۔ تنگ آ کر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور سب کے سب دوسری جگہ جا کر رہنے لگے۔ یہاں حالات اچھے تھے۔ اب شہزادی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ شہزادی کے ابو نے اس کی شادی ایک ایسے نوجوان لڑکے سے کی جو بہت بہادر اور عقل مند تھا، لیکن نہ اس کے پاس پیسے تھے نہ ہی اچھا گھر۔ شہزادی کے شوہر محنت مزدوری کر کے کماتے تھے تو بڑی مشکل سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ شہزادی کے ابو نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے سب سے اچھے آدمی سے کی ہے، اسی لیے مال و دولت کی فکر نہ کرنا۔ شہزادی نے اپنے ابو کی بات کو یاد رکھا۔ وہ صبر اور شکر سے گزارا کرتی رہی۔ گھر میں ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، پانی کا ایک مشکیزہ تھا اور چادر جس کو سوتے وقت آدھی نیچے اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے۔ شہزادی کو اللہ نے 2 پیارے پیارے بیٹے دیے۔ اب تو اس کا سارا وقت گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا۔ وہ جھاڑو لگاتی، کنویں سے ڈول کھینچ کر پانی لاتی، چکی پیستی، آٹا گوندتی اور روٹی پکاتی۔ اتنے محنت والے کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اور جسم میں تکلیف رہنے لگی، تو وہ اپنے شوہر کے مشورے سے اپنے ابو کے پاس کام میں مدد کرانے کے لیے خدمتگار مانگنے گئیں۔ شہزادی کے ابو نے اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھایا کہ غلام تو کچھ اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ہیں، اور اسے اللہ کے ذکر کا مشورہ دیا۔ وہ واپس لوٹی تو اس نے اس بات کو یاد رکھا۔ صبح سے شام تک کام کے دوران اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہلتے رہتے تھے۔ شہزادی کے ابو جب بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے اس سے ملنے جاتے، شہزادی کا ماتھا چومتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ شہزادی بھی انہیں اپنی جگہ بٹھاتی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی۔
ایک روز گھر میں سب کا روزہ تھا۔ پورے دن کی محنت کے بعد شہزادی کے شوہر کو تھوڑی سی جو ملی۔ اس نے اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی بنانے لگی۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک فقیر آ گیا۔ شہزادی نے سارا کھانا اسے دے دیا اور سارے گھر نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر سب کا روزہ تھا۔ عین افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا اور سارا کھانا اسے دے دیا گیا۔ پھر تیسرے دن یہی ہوا۔ افطار کے وقت ایک قیدی آ گیا۔ ایک بار پھر سارا کھانا اسے دے دیا گیا اور شہزادی کے گھر سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ بہت حیران ہوں گے کہ شہزادی کون تھی اور اس کا تعلق کس ملک سے تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ انوکھی اور پرہیزگار شہزادی دنیا کی عام شہزادی نہ تھی، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف اس دنیا کی ہی نہیں شہزادی تھیں، بلکہ اگلی دنیا کی بھی شہزادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور جنت میں اللہ انہیں وہ سب کچھ دے دے گا، سونا، چاندی، زیور، کپڑے، عالیشان محل جو شہزادیوں کو ملتے ہیں۔